الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 102۔ بلکہ شیاطین کفر کیا کرتے تھے جو لوگوں کو جادو کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی نجومی کے پاس آ کر جادو کے متعلق کوئی سوال کیا تو اس کی 40 روز کی نمازوں کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور نجومی کی تصدیق کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین سے بری ہے۔ کعب الاخبار کہتے ہیں، اگر میں مندرجہ ذیل کلمات نہ پڑھتا تو یہودی مجھے جادو کر کے گدھا بنا دیتے۔ یہ جادو سے بچنے کے اذکار ہیں۔ محترم ناظرین، جو بندہ ان الفاظ کے ساتھ ذکر کرتا ہے اللہ کا، وہ اس پہ جادو جو ہے، جادو ٹونا اس پہ اثر نہیں کرتا۔ تو جادو سے بچنے کے لیے یہ جو ہے یہ اذکار کرنے چاہیے۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق و براء و ذراء، جس کا ترجمہ ہے جادو کفر ہے اور جادو کرنے والا کافر ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ یہ بات سمجھ لیں کہ آج کل کتنے ہی لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر جادو کرتے ہیں، تو جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا ان کے بارے میں یہ ہے کہ کافر ہیں وہ، اور ہمارے دین میں جادوگر کی سزا قتل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جادوگر کئی گھروں کا سکون برباد کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح نظر بد بھی برحق ہے، نظر بد بھی لگ جاتی ہے، یعنی کسی بھی شخص کو کسی کی نظر لگ سکتی ہے۔ جادو اور نظر بد کے لگنے کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم صبح و شام کے اذکار کی پابندی نہیں کرتے، اور بالخصوص نظر بد اور جادو سے بچنے کے لیے جو مخصوص اذکار قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں ہم ان کا اہتمام نہیں کرتے۔ اور اسی طرح صفائی کا خیال نہیں رکھنے سے بھی انسان پر شیطانی اثرات ہو جاتے ہیں۔ اپنی روح، اپنے جسم اور اپنے رہن سہن کی جگہ کو ہر قسم کی ناپاکی اور آلودگی سے پاک رکھنے کی بھرپور کوشش کیا کریں۔ یعنی یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جادو اثر کرتا ہے۔ ایک تو خود کی جو ہے صفائی نہ رکھنا، اپنے جسم کی صفائی نہ رکھنا، اپنے کپڑوں کی وغیرہ کی صفائی نہ رکھنا، اور جو ہے وہ ذکر اذکار نہ کرنا جو جادو سے بچاؤ کے ذکر اذکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو اذکار ہم نے آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں ان کی پابندی کرنے سے آپ ساری زندگی جادو اور نظر بد کے اثر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ نہ کریں اگر جادو کے اثرات شروع ہو جائیں تو آخر میں جادو کا اثر زائل کرنے والا جو دم لکھا ہے وہ کریں، اس سے آپ جادو جیسی مخلق مرض سے بھی نجات پا سکتے ہیں۔ اور یاد رہے، جب جادو کا اثر بہت زیادہ سخت ہو جائے
تو کسی اچھے عامل سے باقاعدہ دم اور علاج کروانا چاہیے۔ مندرجہ ذیل اذکار صبح شام جب موقع ملے تو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ آپ کے اوپر جادو جو ہے وہ اثر نہیں کرے گا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین و ان یحضرون۔ میں اللہ تعالیٰ کے پورے کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے غصے سے، اس کے عذاب سے، اس کے بندوں کے شر سے، شیطانوں کے وسوسوں سے اور اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو محترم ناظرین، جب آپ یہ کلمات پڑھیں گے تو آپ کے اوپر جادو کے اثرات نہ ہوں گے، اگر ہوا بھی ہے تو وہ جادو ضائع ہو جائے گا۔ دوسری دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبراء وذراء ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتنة الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يترك بخير یا رحمان، جس کا ترجمہ ہے میں اللہ تعالیٰ کی اس کے پورے کلمات کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں جس سے نہ کوئی نیک اور نہ کوئی بد تجاوز کر سکتا ہے، ہر اس چیز کے شر جس کو اس نے پیدا کیا اور اسے پھیلایا، اور ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے اور زمین پر چڑھتی ہے، اور ہر اس چیز کے شر سے جو زمین پر پھیلائی ہے، اور ہر رات کو آنے والے کی برائی سے، مگر وہ رات کو آنے والا جو رات کو بلائی سے آئے، اے رحم کرنے والے۔ تو ایک اور دعا ہے محترم ناظرین، اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں، یورپی ممالک میں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے اس کار خیر میں ضرور اپنا حصہ ڈالیں، یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ آپ اپنی آسانی کے لیے ایک ترتیب بنا لیں، اپنی مہینے کی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے 5% یا 10% یا جتنا اللہ آپ کو زیادہ توفیق دے، نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ یاد رکھیں، جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اپنے ہاتھوں سے، اس سے پہلے کہ فرصت نہ ملے، موت آ جائے، اللہ کے راستے پہ خرچ کریں اور اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائیں۔ نیچے ویڈیو میں میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ آپ رابطہ کر کے طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آگے دعا ہے اللہم رب السماوات السبع و رب عرش العظیم، ربنا و رب کل شیء فالق الحب والنوایا ومنزل التوراۃ والانجیل والقرآن، اعوذ بک من شر کل شیء
آخذ بنا سیئاتہ انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء، جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، 7 آسمانوں اور عرش عظیم کے رب، ہمارے رب اور ہر چیز کے رب، دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والے، تورات، انجیل اور قرآن کے نازل فرمانے والے، میں ہر اس چیز کی برائی سے تیری پناہ پکڑتا ہوں جو آنے والی ہے، جس کی پیشانی کو تو ہی پکڑنے والا ہے، تو ہی اول ہے، لہٰذا تجھ سے پہلے کوئی شے نہیں تھی، اور تو ہی آخر ہے، لہٰذا تیرے بعد کوئی شے نہیں رہے گی، تو ظاہر ہے، لہٰذا تجھ سے بڑھ کر کوئی ظاہر نہیں، تو ہی باطن ہے، لہٰذا تجھ سے کوئی شے پوشیدہ نہیں۔ تو محترم ناظرین، جب آپ کے اوپر کوئی جادو کے اثر ہوں تو آپ یہ دعائیں پڑھا کریں، انشاءاللہ وہ جادو زائل ہو جائے گا، اور ہر وقت یہ دعا پڑھا کریں تاکہ آپ کے اوپر کسی کا جادو اثر ہی نہ کر سکے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔